بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور بے حد درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخفی مخلوقات کو پیدا فرما کر دنیا آباد فرمائی۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل تقدیر بدلتی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں جس موضوع پر ہم روشنی ڈالنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے جادو سے ہونے والی تکالیف۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا، کیونکہ اس سے آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں گی۔ اگر میرا کوئی بھی بہن بھائی کسی بھی مسئلے سے دوچار ہے تو وہ حافظ محمد رمضان صابری صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اسکرین پر نمبر دے دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناب حافظ محمد رمضان صابری صاحب ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ جادو سے ہونے والی ان تکالیف کا ظہور عام طور پر کیا جاتا ہے تاکہ انسان کو زیادہ سے زیادہ تکلیف اور نقصان سے دوچار کیا جائے۔ نمبر 1، کسی کا رزق باندھنا تاکہ بھوکا رہ سکے اور ذلت و خواری کی زندگی مقروض بن کر گزار سکے۔ نمبر 2، کسی کی قوت مردی باندھنا تاکہ وہ اس قابل نہ رہے کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکے۔ نمبر 3، کسی عورت کی کوکھ کو باندھنا تاکہ اولاد سے محروم رہے۔ نمبر 4، کسی عورت کا خون حیض و نفاس بلا وجہ چھڑوانا۔ نمبر 5، کسی عورت اور مرد کے درمیان ناجائز حب و الفت پیدا کرنا اور شیطان کی راہ پر لگانا۔ نمبر 6، کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر دینا جس کا انجام صرف اور صرف موت ہو اور ایسا انسان چارپائی پر اپنی ایڑیاں رگڑتا ہے۔ نمبر 7، کسی میاں بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا کرنا تاکہ وہ آپس میں ہی یا تو لڑتے مرتے رہیں یا پھر ان کے درمیان نفرت کی ایسی خلیج پیدا ہو جائے جس کو کسی بھی طرح حل نہ کیا جا سکے اور انجام نہ صرف علیحدگی ہو بلکہ زندگی بھر کا افسوس بھی رہے۔ کنوارے لڑکے یا لڑکی کے درمیان نکاح کو باندھ دینا تاکہ ان کا رشتہ نہ ہو سکے اور وہ سدا ہی کنوارے رہیں۔ نمبر 9، کسی کے دل میں خوف پیدا کر دینا جس سے اس کے ہر کام کے ہونے کا یقین و اعتماد زائل ہو جاتا ہو اور ہر کام کا انجام نقصان دہ ہو۔ نمبر 10، کسی کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دینا۔ نمبر 11، دو دوستوں یا بھائیوں یا بہن بھائیوں یا والدین یا اولاد یا عزیز و اقارب میں پھوٹ ڈلوا دینا تاکہ ان کے درمیان نفرت کی ایک ایسی خلیج پیدا ہو جائے کہ لاکھ کوشش بسیار کے صلح و صفائی نہ ہو سکے۔ دوستو، یہ وہ تکالیف ہیں جو عام ہیں اور ان کا سبب کم تر بے حیا اور ناپاک عاملین ہیں جو اکثر لالچ، طمع، حسد، بغض اور اپنی بالادستی ثابت کرنے کے لیے کرتے رہتے ہیں، اور ان کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ ان کے سفلی عمل سے دوسروں پر کیا گزرے گی اور اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے۔ ان کا مقصود شیطان ابلیس کو راضی کرنا اور اپنی سفلی خواہشات کی تسکین کے علاوہ مال و دولت حاصل کرنا ہے، جو آخر کار برے کاموں پر خرچ ہو جاتی ہے، اور ایسا عمل بدستور مفلس کا مفلس ہی رہتا ہے جس سے اس کے سفلی جذبات مزید بھڑکتے ہیں، جن کے تحت ویسی بے جا تہذیب اور شرمناک حرکات کرتا ہے کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ بڑے عامل اکثر ان سے بڑھ کر بڑے بڑے کام سفلی جادو سے لیتے ہیں جس میں انسانیت کو انتہائی شرمناک حالت میں گزرنا پڑتا ہے، اور ایسے انسان ہر وقت زندگی سے بیزار اور موت کے طلبگار رہتے ہیں۔ ان میں سے اکثریت کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سانپ کا ڈسا نہیں بچ سکتا اسی طرح ان کا ڈسا ہوا بھی نہیں بچ سکتا۔ اگر ان کے کیے ہوئے عمل کا کسی اللہ تعالیٰ کے کامل ولی سے توڑ نہ کروایا جائے تو انسان بمشکل ہی ان کے جادو سے بچتا ہے۔ ان کا نقطہ نظر ہر انسان پر اپنی بالادستی اور حکمرانی، مال و دولت، شیطانی قوتوں کو راضی کرنا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ان کے نزدیک ہر جائز و ناجائز حربہ تدبیر ان کے ہاتھ کا کھیل اور ان کا مطمع نظر ہوتا ہے۔ جادوگر یا عامل خواہ بڑا ہو یا چھوٹا، ان کا ایمان اللہ تعالیٰ اور یوم الحساب سے اٹھ چکا ہوتا ہے، اور یہ اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں کہ دنیا آخرت میں ایسی کوئی طاقت و قوت موجود نہیں جو ان سے باز پرس کر سکے اور ان کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر سکے، اور یہی انداز فکر ان کا زمانہ خراب کیے رکھتی ہے
اور انہیں کسی پل چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے شرعی لحاظ سے جادو کا روحانی علاج کیسے کیا جاتا ہے۔